آج ہم خوابوں کی تعبیر کے متعلق کچھ بیان کریں گے کہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند ایک اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی خواب آئے تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کسی عام شخص سے نہیں پوچھنی۔ ہم بعضوں کو سنا دیتے ہیں نا، اپنا خواب کسی کو سنا دیتے ہیں، وہ اس کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب ہمیشہ اس عالم کو بتایا جائے کہ جو خوابوں کا علم رکھتا ہو، خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، جو صحیح طور پر خوابوں کی تعبیر کو بیان کر سکتا ہو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بالفرض کسی شخص نے کسی ایسے شخص سے پوچھ لیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ جو تعبیر بیان کر دے گا پھر وہی تعبیر بن جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو خوابوں کی تعبیر ہے وہ ہم نے ایسے شخص سے پوچھنے ہے کہ جو واقعی عالم بعمل۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خوابوں کی تعبیر کا بہت اچھا علم جانتے تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جن کے اندر تعبیر الرؤیا ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مشہور ہے اور جس کے اوپر بہت سارے علماء کی، بہت سارے صوفیاء کی، ائمہ حضرات کی تصدیق ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا خواب کوئی شخص جا کے کسی عالم سے پوچھ لے۔ فرض کریں مجھے ایک خواب آیا اور میں نے خواب اپنے دوست کو بتایا، پھر وہ میرا دوست میرا خواب لے کے کسی عالم سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اس عالم سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے، اور اگر عالم کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگوں کے خواب مجھ سے پوچھتا ہے تو وہ عالم کو چاہیے کہ اس کو نہ بتائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص خوابوں کا علم رکھتا ہے تو وہ شخص جس کو خواب آئی ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس کے احوال کو دیکھ کر بھی اس خواب کی تعبیر کو بیان فرماتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے واقعہ سنایا کہ مجھے اس طرح خواب آئی ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگوں کو خواب آتے ہیں مختلف قسم کے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب کیا آیا کہ میں اذان دے رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ شخص امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اپنا خواب بیان کرتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر بتائی کہ تو حج کو جائے گا۔ وہ خوش ہو گیا، چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے کہا علی جان مجھے خواب آیا، میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتاؤ کیا خواب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میں بھی خواب کے اندر نماز کے لیے اذان دے رہا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور فرمایا کہ تیرے اوپر چوری کی تہمت لگے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اب جو شاگرد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، یعنی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد جو بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ علی جان یہ کیا ہے کہ یہی خواب پہلے شخص کو آیا اور آپ نے فرمایا کہ تو حج کرے گا، اور یہی خواب دوسرے شخص کو آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر چوری کی تہمت لگے گی، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آیا تھا اس کی جو شکل و صورت تھی وہ شرعی تھی، وہ اسلامی تھی، اور وہ چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ نمازی ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت سے اس خواب کی تعبیر کو بیان کیا۔ اور پھر شاگرد نے پوچھا کہ جو دوسرا شخص آیا تھا اس نے بھی یہی خواب دیکھا تھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو اس کے اوپر چوری کی تہمت کیسے لگے گی، یہ کیسی تعبیر ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کی شکل و صورت کو دیکھا تو وہ غیر شرعی تھی، وہ غیر اسلامی تھی، اور وہ اس کے آثار بتا رہے تھے کہ یہ گناہ گار شخص ہے۔ تو میں نے پھر قرآن پاک کی آیت فاذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اس آیت سے میں نے اس کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو لباس ہے، اسلامی لباس،
جس نے اسلام کو فالو کیا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ اسلامی لباس کیا ہے اور اسلامی شکل و صورت کیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اپنا ظاہری حلیہ ٹھیک کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دامن کو، ہمارے باطن کو بھی پاک صاف کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنا اختیار ہمیں ہے، ہم اگر اپنے ظاہر کو صاف رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے لباس کو صاف رکھ سکتے ہیں، جو ظاہر آنے والی چیزیں اگر ہم ان کو پاک اور صاف رکھ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہوگی کہ وہ ہمارے باطن کو، اندر کو بھی صاف فرما دے گا۔ اور اگر جس چیز پر ہمارا کنٹرول ہے، یہ جو ظاہری حلیہ ہے، اگر ہم اس چیز کو درست نہیں کر سکتے، اپنے لباس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، چاہے ہماری اسلامی بہنیں ہیں یا اسلامی بھائی ہیں، چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں، چاہے میل ہیں فیمیل ہیں، اگر وہ اپنے لباس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اسلام کے مطابق اگر وہ عمل نہیں کر سکتے، اپنی شکل و صورت کو اسلام کے مطابق اگر وہ مزین نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا باطن ہے وہ بھی کبھی صاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔